اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النمل آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، ہمیں خدا کی طرف سے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے۔ بے شک یہ اس رب العزت کا سرہی فضل ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 16۔ یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہت بنایا کہ ساری دنیا میں ان کی طرح نہ کوئی بادشاہ ہو سکا اور نہ ہی آپ کی طرح کسی کی بادشاہت ہو سکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایان شان نہ ہو۔ کہا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیتی، اور طاقتور جنوں کو بھی حضرت سلیمان کے ماتحت کر دیا۔ ہر عمارت بنانے والے، غوطہ خور اور دوسرے جنوں کو جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، حضرت سلیمان کے ماتحت کر دیا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارات تعمیر کرتے، دریاؤں میں غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکال لاتے، دوسرے کام جو عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے وہ آپ جنوں سے کرواتے تھے۔ جو جن شرارتیں کرتے یا حضرت سلیمان کے حکم سے سرتابی کرتے یا عام انسانوں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑوا کر قید میں ڈال دیتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد آیت نمبر 39 میں فرماتے ہیں، یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو اور کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر اختیار دے دیا اور فرمایا، چاہیں تو آپ ان جنوں کو بخش دیں یا انہیں سزا دیں یا کسی کو کچھ دے دیں یا کسی سے روک لیں، آپ پر سب جائز ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہر وہ چیز بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، اونچے اونچے محل، تصویریں، بڑے بڑے حوضوں کے برابر پیالے اور ایک ہی جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داؤد کی آل، شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔ سورۃ سبا آیت نمبر 13۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر معجزات بھی عطا فرمائے۔ سورۃ سعد آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ایسی بادشاہی عطا فرمائی جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ یہاں ہوا کو نرمی سے چلنے والا بنایا ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر اسے تند و تیز بیان کیا ہے۔ ہوا پیدائشی قوت کے لحاظ سے تند و تیز ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اسے نرم کر دیا گیا حسب ضرورت، جس طرح حضرت سلیمان چاہتے کبھی ہوا نرم اور کبھی تیز ہو جاتی۔ اس طرح سورۃ سبا آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں کر دیا۔ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے اور شام کا چلنا 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنا دیا، اور کچھ جن حضرت سلیمان کے قابو میں دے دیے جو ان کے آگے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے بھی جو ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 12۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت خوب بندے تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا کیا کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 13 اور 18 میں ذکر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو چیونٹیوں نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون دے۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی بات حضرت سلیمان کو سنا دی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19 میں ذکر ہے، تو حضرت سلیمان چیونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے ان کا شکر ادا کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہدہد کا بھی ہے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ خط گرا کر ہدہد دیوار پر جا بیٹھا۔ ملکہ نے کہا، اے سردارو، میری طرف ایک خط آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان نے لکھا ہے کہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ سبا کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم طاقت والے ہیں، آگے آپ کا اختیار ہے، آپ کیا کرتی ہیں۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار تحائف بھیجے تاکہ سلیمان علیہ السلام کا اندازہ لگائیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر غضبناک ہو گئے اور کہا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، اگر اطاعت گزار نہیں بنو گے تو ہم ان کے مقابلے کے لیے وہ لشکر لائیں گے اور انہیں ذلیل و خوار کر دیں گے۔ ملکہ بلقیس نے کاست سے کہا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے کون ملکہ کا تخت لائے گا؟ چنانچہ ایک جن نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لاتا ہوں۔ جن تخت لے کر حاضر ہو گیا۔ تخت لے کر آنے والے کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی تھا جسے اللہ نے کرامت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 42 تا 45 میں ہے، پھر جب وہ آ گئی تو کہا کہ ایسا ہی تیرا تخت ہے؟ ملکہ بلقیس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتی تھی، اور یقیناً وہ کافروں میں تھی۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں شروع ہوئی، لیکن مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سی، اس کے بعد کون سی، تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہود آج تک اس کو مقدس تصور کرتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت میں بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں 1000 اور مسجد اقصیٰ میں 500 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو بے شمار طاقت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بشر تھے اور موت سے نہیں بچ سکتے تھے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا۔ جنات آپ کے سامنے کام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ حضرت سلیمان جنوں کی نگرانی کر رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی، لیکن آنکھیں کھلی رہیں۔ جن 2 سال تک اسی حالت میں کام کرتے رہے۔ جن حیران تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
کسی سے بات تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حضرت سلیمان کے عصا پر مسلط کر دیا اور دیمک لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ دیمک نے جب لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا تو لاٹھی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ 500 دن